السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو العلم ماڈل اسکول پنڈ سلطانی و نائب ضلعی امیر اٹک ناصر اقبال خان صاحب۔ آج ان سے پوچھتے ہیں جی، حکومت پنجاب نے ضلع بھر کے تمام جو اسکول ہیں بوائز اور گرلز، ان میں قرآن پاک ناظرہ با ترجمہ تدریس اور تجوید کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو کیا یہ اس طریقہ کار سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، اور اس کے معاملے میں کیا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، پورے ضلع میں بہت اہم موضوعات کے اوپر ضلع میں مختلف احباب کے ساتھ مل کر بہت خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ یہ مختلف ایشوز پر پبلک کے نمائندگان سے رائے لے کر آپ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس لحاظ سے شبیر بھائی کافی قابل تحسین ہیں۔ ان کی اس چینل کو لوگوں کو سبسکرائب بھی کرنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، اور معاملات سے آگاہی بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جو موجودہ اس سوال کے حوالے سے انہوں نے یہ نکلے ہیں اور انہوں نے میرے سے بھی بات کی ہے، دیکھیں، یہ قرآن عظیم الشان کی تعلیم یہ بہت مستحسن کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، اور اچھا کام کوئی بھی گورنمنٹ کرے، کوئی بھی ادارہ کرے، اس کی ہمیشہ تحسین ہونی چاہیے۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی طرف سے واحد رہنما کتاب کی شکل میں نازل کی ہے، اور امت کے نونہالوں کو، امت کے بچوں کو اس قرآن سے آگاہی دینا، اس قرآن کی ٹھیک قرأت سکھانا، اس کی ٹھیک تلاوت کرانا، اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی دلانا، یہ بہت پہلے سے کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب اگر ہوا ہے تو اب بھی اس کی تحسین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی طور پر تو یہ جو پیغام ہے یہ قرآن کی تعلیم کے لازم کرنے کا تعلیمی اداروں میں، یہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر، پچھلی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے اندر ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، جو اس وقت جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے امیر تھے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا، پرائیویٹ بل تھا، اور الحمدللہ ان کی محنت تھی اور ان کی اخلاص تھا اس کے پیچھے، کہ اس کے نتیجے میں باقی ساری پارٹیوں کے لوگوں نے اس متفقہ طور پر اس بل کو پاس کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ قرآنی تعلیم پورے تعلیمی اداروں کے اندر اس کو لازم ٹھہرایا گیا۔ یہ قابل تحسین کام ہے، لوگوں کو قرآن کے حقوق سے آگاہی دلانا۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کا احترام کیا جائے، تو اسکولوں کے لیے ہم یہاں پر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بچے اس قرآن عظیم الشان کا احترام کریں، جو پاروں کی تقسیم کی گئی ہے کلاسز کے حساب سے وہ رکھیں۔ وہ پارے سکول خود مہیا کرتا ہے، اور وہ پیریڈ کے بعد ان بچوں سے کلیکٹ کر کے آفس میں رکھ دیے جاتے ہیں، بیگ میں نہیں بچے لے کر جاتے، کیونکہ بیگ کو تو ہر کہیں پھینکتے رہیں گے، اس قرآن عظیم الشان کی توہین ہوتی ہے۔ پھر اس کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی ہے۔ کل مجسٹریٹ صاحب بھی آئے تھے، وہ بھی یہی تلقین کر رہے تھے کہ جو ترجمہ قرآن پڑھائیں وہ ترجمہ والے پارے موجود ہونے چاہیے یا قرآن، تاکہ اس کے حوالے سے بہت ساری وہ ریسٹرکشنز جو ہو جاتی ہیں کہ قرآن کو بلا وضو نہیں چھوا جا سکتا، تو ترجمے کے تحت جب ترجمہ اس کے موجود ہوگا تو ہاتھوں کو دھو کر اس کو بچے پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ ہر وقت وضو کرنا ناممکن ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن کی تعلیمات سے آگاہی دلانے کا بہت اچھا منصوبہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کا احترام سکھایا جائے، دوسری بات یہ کہ اس کی قرأت سکھائی جائے، پڑھا کیسے جاتا ہے صحیح، تیسری بات یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت سمجھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہم سمجھ کر پڑھیں اس پر اپنی زندگیوں میں عمل پیرا بھی ہوں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ چھٹا حق اس کا یہ ہے کہ جس بات پر ہم عمل پیرا ہوں، اپنے ارد گرد کے دوست احباب بلکہ اہل خانہ گھر والوں کو بھی اسی کی تلقین کریں، تاکہ وہ سارا معاشرہ جس کے ہم فرد ہیں وہ بھی قرآن کی تعلیمات کے اوپر آ جائے۔ اور آخری حق اس کا یہ ہے کہ پھر امت اٹھے اور اس قرآن عظیم الشان کی تعلیمات کو اپنی دھرتی کے اوپر نافذ کرے جس کے لیے یہ آیا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں یہ سارے مقاصد اور قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناصر بھائی تھوڑا سا ایک اضافہ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو ٹیچر ایم اے انگلش کر کے آتا ہے، ایم اے اردو کر کے آتا ہے، وہ بچوں کو قرآن پاک کا درس اور یہ تدریس اور تجوید کیسے دے گا؟ ویسے بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی، اور یہ سوال آنا چاہیے۔ ویسے اس کی ایک تو میں جواب یہ دوں گا کہ میں خود سول انجینئر ہوں، میں خود ایم اے انگلش ہوں، اور الحمدللہ یہی نہیں بلکہ پورے ضلع کے اندر قرآن کی کلاسز ہم لے رہے ہیں نا۔ تو قرآن کی جو تعلیم ہے، یہ جو فرض کر لیا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم صرف وہ بندہ دے سکتا ہے جو مدرسوں میں سے پڑھ کر آیا ہو نا، یہ میرے خیال میں درست تصور نہیں ہے قرآن کی تعلیمات پہنچانے کا۔ قرآن کی میں بالکل ایک مثال ہمارے ملک کے دو بڑی ہستیاں ہیں جن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک جگہ کے اوپر مولانا گور رحمان صاحب آئے، یہ مردان کے شیخ القرآن والحدیث ہیں، پاکستان کی چوٹی کے علماء میں سے ہیں، اور وہاں پر ایک درس ہو رہا تھا، اور درس سول انجینئر خرم مراد صاحب مرحوم دے رہے تھے، اور وہ اکیلے کرسی پر بیٹھے تھے۔ مولانا گور رحمان صاحب آ کے نیچے فرش پر بیٹھ گئے، اور خرم جا مراد صاحب نے درس روک دیا اور کہا کہ ایک اور کرسی لے کر آئے مولانا محترم کے لیے۔ انہوں نے مولانا محترم نے کرسی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس مجلس کے اندر خرم مراد صاحب کو کہا کہ خرم صاحب آپ کی اس محفل میں بطور طالب علم شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ سے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو ایک مت ہے کہ نہیں قرآن تو وہی بڑی مشکل کتاب ہے، وہی اس کو پڑھا اور وہی سکھا سکتا ہے جس نے 10 سال 12 سال مدارس میں لگائے ہوں، یہ درست تصور نہیں ہے۔ اگرچہ علماء اکرام بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں نا، اور انہیں دینی چاہیے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جدید تعلیم یافتہ آدمی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے تو وہ بھی بہت اچھا مدرس بن سکتا ہے اور بچوں کو بہت اچھی قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پنجاب نے پنجاب بھر کے تمام اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو جو ناظرہ قرآن پاک با ترجمہ با تجوید سکھانے اور پڑھانے کا جو آرڈر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس سے تو کوئی بھی صاحب ایمان ذی شعور آدمی اس کی افادیت سے اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ یہ بہت اچھا اور بہت انقلابی فیصلہ ہے، اقدام ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہاں البتہ شعبہ درس و تدریس کے ساتھ اپنی ایک طویل وابستگی کی بنا پر ذہن میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کچھ باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ اکرام جو ان بچوں کو با ترجمہ با تجوید قرآن پاک کی تدریس کرائیں گے، کیا اس حوالے سے ان کی اہلیت اور ان کی تربیت کا بھی کوئی اہتمام کیا گیا ہے یا جائزہ لیا گیا ہے یا نہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اساتذہ اکرام کی تربیت اور قرآن پاک سے آگاہی اور با ترجمہ قرآن پاک پڑھانے کا کیا طریقہ ہے، اگر اس پر محکمے نے یا حکومت پنجاب نے خاص توجہ نہ دی، اور جس طرح باقی شعبوں میں اساتذہ اکرام کو کورس کروائے جاتے ہیں، تربیتی کورس سے گزارا جاتا ہے، اس حوالے سے میں یہ تجویز دوں گا کہ خصوصی توجہ دی جائے۔
اور پہلے اساتذہ اکرام اور ان کی اس حوالے سے جو صلاحیت و قابلیت ہے اس کا ضرور جائزہ لیا جائے، تاکہ یہ انقلابی جو اقدام اور فیصلہ ہے یہ کما حقہ فائدہ مند ہو اور اس کے دور رس اثرات مرتب ہو، ورنہ یہ ایک فرضی کارروائی اور کہیں یہ بھی وہ نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال نہ بن جائے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ جیسا کہ اساتذہ اکرام سے معلوم ہوا ہے کہ دن میں 3 پیریڈ ہیں وقفے وقفے سے با ترجمہ قرآن پاک کے اور تجوید کے۔ سکولوں کے بے شمار مسائل ہیں، بچوں کے سکول ہیں، بچیوں کے سکول ہیں، تو کیا اتنا لمبا وقت یا 3 مختلف اوقات میں بچوں کا باوضو رہنا یا اتنا وقت اس کام پہ لگنا، اس حوالے سے میری تجویز یہ ہے حکومت کے سامنے، محکمے کے سامنے، کہ اگر 3 پیریڈ کی بجائے ایک ہی پیریڈ قدر طویل کر دیا جائے، اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے اور اس میں بچے بھی باوضو رہیں گے، اساتذہ اکرام بھی باوضو رہیں گے، تو قرآن پاک کی جو حرمت ہے، جو تقدس ہے، جو احترام ہے، وہ برقرار بھی رہے گا اور یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تجویز یہ ہے کہ حکومت پنجاب جہاں دیگر جو علوم ہیں، فنون ہیں، ان کے لیے خصوصی ان شعبوں کے اساتذہ کرام کی تعیناتی کرتی ہے، بھرتی کرتی ہے، اسی طرح ہمارا یہ مشورہ ہے کہ پنجاب بھر کے اسکولوں میں ایک معلم، ایک قاری قرآن، ایک حافظ قرآن جو با ترجمہ قرآن پاک پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، مستند حافظ قاری ہوں کسی دینی معتبر ادارے کے، تو اگر ان کی تعیناتی کر دی جائے تو یقیناً یہ جو اقدام ہے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ کما حقہ اپنے منطقی نتائج دے گا، اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، یہ قرآن پاک سے بہت اچھے انداز میں، بہت بہتر انداز میں آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ قرآن پاک سے لگاؤ، قرآن پاک کے ساتھ وابستگی، قرآن پاک سے باخبر ہونا، یہ ایمان کی بھی بنیاد ہے۔ اور حضرت حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ فرمایا تھا، تو نمے دانی کے آئینے تو چیز، زیر گردو سر تمکینے تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا زوال است قدیم۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ اپنے آئین سے آگاہ ہیں، لیکن اے مسلمان تجھے یہ علم نہیں کہ تیرا آئین کیا ہے۔ تیرا آئین وہ کتاب زندہ ہے جس کا نام قرآن حکیم ہے، جو 23 سال کے عرصے میں آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مکہ مکرمہ میں اور کچھ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ کچھ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، کچھ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہی اس آسمان کے نیچے ہماری قوت، ہماری ہیبت، ہمارے رعب اور ہماری تمکنت اور وقار کا ذریعہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کی شفاعت کی امید پہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور پر امید ہوتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ جب اس دنیا فانی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراہم چھوڑ کے نہیں گئے، دنانیر چھوڑ کے نہیں گئے، مال و دولت کی فراوانی چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑ کے گئے تو فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔
ان پر چلتے رہو گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، اور جب ان سے روگردانی کرو گے، بے رخی کرو گے، تو پھر ذلتیں تمہارا مقدر ہوگی۔ تو آج ہماری حکومت پنجاب نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور بطور خاص اس سے پہلے بھی گائے بگائے اس طرح کے احکامات جاری ہوتے رہتے تھے سرکاری اداروں میں، لیکن دیکھا جاتا تھا کہ بس 10 منٹ ابتدائی جو جب اسمبلی ہوتی تھی اور پہلے پیریڈ میں سے 10-12 منٹ اس کام کے لیے لگا دیے جاتے تھے، اور اس دوران حاضری بھی لگتی رہتی تھی اور قرآن خوانی بھی ہوتی رہتی تھی۔ لیکن اس دفعہ معلوم ہوا ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ گورنمنٹ اس کی پڑتال بھی کر رہی ہے، بعض پرس کی جا رہی ہے، اور سربراہان ادارہ کو سختی کے ساتھ پابند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور تائید کے ساتھ ساتھ یہ جو چند تجاویز ذہن میں آئی ہیں اور جو ہم نے کوشش گزار کی ہے کہ ایک تو 3 پیریڈ کی بجائے اگر ایک ہی پیریڈ کا دورانیہ بڑھا دیا جائے تو بچوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے آسانی رہے گی، اور ایک قاری قرآن جو مستند آدمی ہو اور اس کی اہلیت رکھتا ہو، اگر اسکولوں میں ان کی تعیناتی کر دی جائے صرف اور صرف قرآن کے لیے، تو اس سے بھی انشاءاللہ دور رس اثرات ہوتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی نصیب